بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ محترم ساتھیوں، آج نماز تراویح میں آپ نے سورۃ الکہف کا بقیہ حصہ، اس کے بعد سورہ مریم اور پھر اس 16ویں پارہ کے آخر میں سورہ طٰہٰ سماعت فرمائی ہے۔ جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سورہ کہف 110 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم یہ بھی مکی سورہ ہے جو کہ 98 آیات اور 6 رکوعات پہ مشتمل ہے، اور آخر میں سورہ طٰہٰ یہ بھی مکی سورہ ہے اور یہ سورہ مبارکہ 135 آیات اور 8 رکوعات پہ مشتمل ہے۔ محترم بھائیوں، اگر ہم ان تینوں صورتوں پہ نظر ڈالیں تو ان تینوں صورتوں میں ہمیں ایک مماثلت نظر آتی ہے، اور وہ مماثلت قدرت باری تعالیٰ کے عجائبات، منفرد اور انوکھے قصے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہود کی سازش سے مشرکین مکہ آئے، جیسا کہ وہ یہود سے یہ سیکھ کے آئے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کریں۔ ایک یہ سوال ہو کہ وہ نوجوان جو اپنی بستی سے ہجرت کے لیے نکلے تھے سابقہ امتوں میں، جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، ہمیں ان کا قصہ اور ماجرا سنائیے۔ نمبر 2، ذوالقرنین، اس کی باتیں ہمارے سامنے بیان کیجئے، اور روح کیا ہے انسان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے روح جب اس میں ہے تو یہ زندہ ہے، جب روح پرواز ہو گئی تو یہ فوت ہو گیا، مر گیا، یہ کیا چیز ہے روح؟ یہود نے کہا کہ اگر ان تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو وہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے، اور اگر ان کے جواب نہ دے سکا تو پھر وہ اللہ کا رسول نہیں، آپ اس سے جو سلوک کریں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین یہ سوال لے کر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کل آنا میں بتاؤں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پختہ یقین تھا کہ آج میرے اوپر وحی نازل ہو جائے گی، کل ہی آئیں گے تو میں یہ تمام معلومات ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ لیکن اللہ کا کرنا وحی نہ آئی، مشرکین کل آئے، پیغمبر نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں کل بتلاؤں گا، وحی نہیں آئی۔ امام کائنات علیہ السلام یہی فرماتے رہے کہ میں تمہیں کل بتلاؤں گا۔ کئی دن مشرکین آتے رہے، امام کائنات علیہ السلام یہی بتلاتے رہے کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ وجہ کیا تھی؟ امام کائنات علیہ السلام کو نسیان ہو گیا تھا اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا بھول گئے تھے کہ میں تمہیں انشاءاللہ کل بتلاؤں گا، لفظ انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب وحی نازل کی اور کئی دنوں بعد اس قصے کا بیان ہوا، پروردگار عالم نے سورہ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ وہ غار میں جن نوجوانوں نے پناہ لی تھی ان کا ذکر بھی میرے مالک نے کیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، میرے پیغمبر آپ یہ مت کہا کریں کہ کل میں ایسے کروں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ کہا کرے کہ میں کل ایسے کہوں گا، کل ایسے کروں گا، کل بیان کر دوں گا، تو امام کائنات ساتھ انشاءاللہ کہا کریں، تاکہ آپ کی نبوت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے انشاءاللہ کہ پیغمبر جو چاہے وہ نہیں ہوتا، جو رب چاہے وہ ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ حضرات گرامی، اللہ مالک کائنات نے پھر اصحاب کہف، چند نوجوان جو حاکم وقت کی زیادتیوں، ظلم، جبر اور تشدد کی وجہ سے اپنے ایمان کو بچا کر نکلے، ایک غار میں پناہ لی۔ پروردگار عالم نے اسی غار میں کئی سو سال ان کو نیند عطا فرمائی میرے مالک کائنات، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی سال یہ سوتے رہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، دائیں بائیں کروٹیں بھی بدلتے رہے، اور ان کو کروٹ بدلنے کی توفیق دینے والا کون تھا؟ میرے اللہ فرماتے ہیں میں خود تھا۔ اور وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، چوکھٹ کے اوپر ان کا کتا وہ بھی اپنی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے اللہ تبارک و تعالی نے کئی سو سال کی نیند انہیں عطا فرمائی۔ کئی صدیوں بعد جب یہ یہاں سے اٹھے، ان کو یہی محسوس ہوا کہ شاید چند لمحے ہم سوئے ہیں، حالانکہ کئی سو سال بیت چکے تھے۔ اور انہوں نے جاگنے کے بعد پھر اپنا ایک نمائندہ بازار کی طرف بھیجنا چاہا چیزیں خریدنے کے لیے۔ جب وہ کرنسی بازار میں گئی تو انہیں علم ہوا کہ یہ تو کئی سو سال پہلے کی کرنسی ہے، لوگوں کو ان کے متعلق معلوم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہیں موت دے دی۔ جب ان کو موت آئی تو اس وقت کے لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ بڑے ہی اللہ کے بزرگ اور اللہ کے پیارے لوگ ہیں، ہم ان کے اوپر کوئی دربار بنا لیں، کوئی مسجد بنا لیں، کوئی مزار بنا لیں۔ یہ اس وقت کے لوگوں کا نظریہ تھا۔ احباب گرامی، بزرگوں کے اوپر مسجد بنا دینا، دربار بنا دینا، مزار بنا دینا، یہ شاید پہلے بھی لوگ سوچتے ہوں اور ایسا کرنے کی استدعا، جرت کرتے ہوں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ قبر کے اوپر عمارت بنانا اور قبر کو پختہ کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی بھی دور کرتا جاؤں۔ کئی حضرات
کہتے ہیں کہ یہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا یہ بھی جنت میں جائے گا. بلکہ آج کل تو ایک SMS بڑا مشہور ہوا ہے کہ کہتے ہیں جی 10 جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے. ایک اصحاب کہف کا کتا ہوگا, دوسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے ہوگی, اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہوگی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہوگی. اسی طرح جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے لگے تھے اس وقت وہ جو دمبا آیا تھا وہ ہوگا. کئی اس طرح کے جانور, پہلے تو ایک کہتے تھے, اب جو میڈیا نے ترقی کی ہے ماشاءاللہ 10 ہو گئے ہیں, اگلے سال تک 20 بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں اگر آپ قرآن کریم کی اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہو تو ان تمام توہمات اور تمام خیالات اور عقائد کو آپ رد کر سکتے ہیں. وہ کیا؟ مالک کائنات نے فرمایا اعدت للمتقین, جنت گدوں کے لیے نہیں ہے, جنت کتوں کے لیے نہیں ہے, جنت گائے کے لیے نہیں ہے, جنت بکروں کے لیے نہیں ہے, جنت متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے. تو انسانوں کے لیے جنت ہے, متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت ہے. لہٰذا جنت میں کتوں کا داخلہ بند ہے, چاہے وہ اللہ کے ہوں یا غوث پاک ہوں. حضرات گرامی, اسی کے ساتھ ساتھ مالک کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں ناشکری کی سزا بھی بیان فرمائی ہے. وہ کیسے؟ 2 لوگ دوست ہیں, دونوں آپس میں, ایک کا باغ ہے لیکن اللہ کا ناشکرا ہے یہ انسان, اور دوسرا بیچارہ تنگ دست ہے. یہ جب باغ میں جاتا تکبر اور غرور والے جملے بولتا اور کہتا دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے, دیکھ میرا یہ باغ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو نام ہی نہیں لیتا تھا نا, کہتا جدی پشتی امیر چلے آ رہے ہیں, دیکھ میرا یہ باغ ہے. اور ما اظن ان تبید ہذہ ابدا, مجھے لگتا ہے کہ یہ دائمی ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور یہ یاد رکھ, پہلے تو مرنا نہیں, مرنے کے بعد اٹھنا نہیں. اگر مرنے کے بعد اٹھے, حشر نشر ہوا, تو پھر اگلی زندگی میں بھی مجھے ایسے ہی انعامات اور باغات ملیں گے. وہ دوسرا اللہ والا کہا کرتا تھا کہ جب آپ باغ میں آیا کریں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں, پروردگار کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں. جو پروردگار دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی قادر ہے, لیکن اس کو سمجھ نہ آئی. بالآخر مالک کائنات نے فرمایا کہ جب اس نے تکبر کیا, غرور کیا, میری ناشکری کی, تو میں نے اس باغ کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کا قصہ بھی اس میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسا حاکم تھا کہ جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک زمین چھانی سفر کیے, اور حتیٰ کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں لوگ یاجوج ماجوج کے ستائے ہوئے تھے. دونوں پہاڑوں کے درمیان پھر اس نے لوہے کی ایک دیوار قائم کی, اس میں تانبا پگھلا کے ڈالا. یہ وہ حاکم ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اسی طرح پھر مالک کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہ السلام, ان کا بھی آپس میں ملاقات اور ملنا, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب سیدنا موسیٰ سے یہ سوال ہوا کہ اے موسیٰ یہ بتلائیں کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم کون ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ میں اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں, مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے, میں ہی ہوں. کہہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی, فرمایا اے میرے موسیٰ آپ سفر کریں, جہاں 2 دریاؤں کا سنگم ہوگا وہاں تمہیں ایک ایسا بندہ ملے گا جو آپ سے بھی بڑا عالم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نے سفر پہ روانہ ہوئے, رخت سفر باندھا. راستے میں بلکہ ایک مچھلی بھون کر وہ بھی ساتھ رکھی, اور مالک کائنات نے کہا تھا کہ یہ مچھلی جب چھلانگ لگا کے دریا میں غائب ہو جائے اس جگہ پہ تمہیں وہ مل جائیں گے. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا, مچھلی وہاں پر چھلانگ لگا کے دریا میں چلی گئی. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر میں خلیفہ تھے, انہوں نے سوچا کہ میں جناب موسیٰ کو جب جاگیں گے بتلاؤں گا, لیکن نہ بتلا سکے. جناب موسیٰ آگے روانہ ہو گئے. راستے میں جب تھکاوٹ محسوس ہوئی تو اپنے ساتھی کو کہا کہ وہ مچھلی تو لائیے. ساتھی کہنے لگے جناب مچھلی تو پیچھے ہی غائب ہو گئی تھی, آپ کو بتلا نہیں سکا.
حضرت موسیٰ فرمانے لگے کہ وہیں تو ہم نے جانا تھا، لہذا واپسی کا قصد کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے۔ ان میں ایک یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن علم غیب نہیں تھا، اس لیے آگے سفر کر گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جناب خضر سے ہوتی ہے وہاں پر، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اے خضر، کیا آپ مجھے اس شرط پر اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ مجھے کچھ علم سکھلائیں؟ تو آگے سے جناب خضر گویا ہوئے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کی یقین دہانی کی تو سفر پہ روانہ ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ کشتی میں بیٹھے جناب خضر بھی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی۔ نئی کشتی، حضرت خضر نے اس کشتی کا پھٹا توڑ دیا، سوراخ کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ دیکھیں ہم اس پہ سواری کر رہے ہیں، صاف ستھری نئی کشتی ہے اور آپ نے اس میں سوراخ کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ تو بزرگ گویا ہوئے کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، پھر صبر کی یقین دہانی کروائی، پھر روانہ ہو گئے۔ اسی سفر میں کیا ہوا کہ جناب خضر نے ایک خوبصورت لڑکا کھیل رہا تھا، اس کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا آپ نے ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا، کیوں کیا؟ وہ پھر فرمانے لگے میں نے کہا نہیں تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اب میں صبر کروں گا، اگر کوئی سوال کروں تو بے شک آپ مجھے چھٹی کروا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر روانہ ہوتے ہیں جناب خضر کے ساتھ۔ تو آخر کیا ہوا؟ ایک بستی میں گئے، مہمان نوازی کا، کچھ کھانے کا ان سے سوال کیا، مانگا، لیکن نہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی کریم ذات ہے، میرے پروردگار کو علم تھا کہ بعض والے لوگوں نے مشکل کشا بنا دینا ہے، اس لیے میں پہلے ہی دونوں سے کھانے کا مطالبہ کروا دوں۔ تو کھانا مانگا، ساتھ ہی میرے مالک نے کہا کہ شاید کل کو کوئی استدلال کر لے، اسے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے نبی تھے، علم والے تھے، اللہ کے رسول تھے، لیکن مشکل کشا نہیں تھے۔ مشکل کشا جو ہوتا ہے وہ بستی والوں سے کھانا نہیں مانگتا۔ حضرات گرامی، بستی والوں سے کھانے کا جب مطالبہ کیا، بستی والوں نے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گری پڑی ہے، اس کو بنانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ معاونت فرما رہے ہیں۔ جب دیوار مکمل ہو گئی تو پھر روانہ ہو گئے۔ جناب موسیٰ فرمانے لگے دیکھیں جس بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، بغیر کسی اجرت و مزدوری کی ان کی آپ نے دیوار بنا دی، آپ چاہتے تو ان سے اجرت لے سکتے تھے جس کے ساتھ ہم کھانا ہی کھا لیتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اعتراض کے بعد فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کی گھڑی آپ پہنچیے، اب آپ تشریف لے جائیے۔ اور رہی یہ بات کہ میں نے یہ تینوں کام کیوں کیے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جو میں نے کشتی کا پھٹا توڑا تھا یا سوراخ کیا تھا وہ اس لیے کہ وہ مسکین لوگوں کی کشتی تھی، جو حاکم وقت تھا اسے جو بھی بہترین نئی کشتی نظر آتی تھی وہ قبضہ کر لیتا تھا، میں نے اس لیے اس کو عیبدار کر دیا تاکہ اس سے بچ جائے۔ رہا دوسرا معاملہ، لڑکے کو قتل کیا، وہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے فتنے کا سبب بننا تھا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ ماں باپ فتنے سے بچ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نعم البدل عطا فرما دے۔ اور تیسری بات، دیوار کھڑی کی، دیوار یتیم لڑکوں کی تھی، ان کا باپ فوت ہو گیا، دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر کے گیا تھا تاکہ میرے بچے جب بڑے ہو جائیں تو یہ خزانہ ان کے ہاتھ لگے اور وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اب دیوار چونکہ گر گئی، خزانہ باہر آ کے کسی اور کے ہتھے نہ چڑھ جاتا، اس لیے میں نے وہاں دیوار قائم کر دی ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی کے اس بیان کردہ قصوں سے معلوم ہوا کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر کوئی علم والا موجود ہے۔ محترم بھائیوں، اس کے بعد سورہ مریم، اللہ تبارک و تعالی نے جناب مریم کی پیدائش، حضرت زکریا علیہ السلام کا جناب مریم کی کفالت کرنا، پھر حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل آ جانا، جناب زکریا کا بغیر موسم کے پھل دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی سے اولاد کا مطالبہ کرنا، دعا کرنا، اے اللہ اگر مریم کو بغیر موسم کے
پھل عطا کرنے پہ قادر ہے تو زکریا کو بغیر عمر کے بیٹا عطا کرنے پہ بھی قادر ہے. بیٹا عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی نے جناب زکریا کو جناب یحییٰ علیہ السلام سے نوازا. اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اس کا ذکر مالک کائنات نے فرمایا. جب جناب مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، قوم نے بہتان لگائے. اللہ تبارک و تعالی نے دودھ پیتے عیسیٰ علیہ السلام کو بلوایا اور اپنی ماں کی صداقت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی. پھر مالک کائنات نے اسی سورہ مبارکہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے مکالمہ، انہیں دین کی طرف بلانا، اس کا ذکر بھی فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد آگے سورہ طٰہٰ ہے جس میں مالک کائنات نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ بھی تفصیل بیان فرمایا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی تخلیق، ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. فرعون کا جب یہ قانون تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. جناب موسیٰ پیدا ہوئے، ماں پریشان ہو گئی کہ میرے بچے کو تو قتل کر دیا جائے گا. مالک کائنات نے ذہن میں ڈالا کہ اے موسیٰ کی والدہ، اس بچے کو صندوق میں ڈال کے سمندر کے حوالے تو کر دے، اس کی حفاظت پروردگار فرمائے گا. پھر یہی بچہ وہاں سمندر سے فرعون کے دربار تک پہنچا. اللہ تبارک و تعالی نے وہیں پہ جناب موسیٰ کی پرورش فرمائی. جناب موسیٰ جوان ہوئے. اسی دوران ایک قبطی کا اور بنی اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کی حمایت میں قبطی کو مکہ مار دیا. جب مکہ مارا وہ فوت ہو گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے روانہ ہوئے اور پہنچ گئے مدین. وہاں مدین کے لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. دو لڑکیاں دور کھڑی اپنی بکریاں روک کے باری کا انتظار کر رہی تھیں. جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں اور پہلے ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں. اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، میں تیرا پیغمبر اور نبی محتاج ہوں، فقیر ہوں. میرے پروردگار بھوک لگی ہے، کھانے کا انتظام کیجئے. حضرات گرامی، وہ دونوں بچیاں جناب شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں. اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر جناب شعیب کو بچیوں نے قصہ واقعہ سنایا کہ ایک انتہائی شریف اور معزز آدمی جس نے ہماری مدد کی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ بھی بتلایا کہ اے ابا جان، ہمیں گھر میں کسی ملازم کی بھی ضرورت ہے جو کام کاج اور محنت کرے، ہاتھ بٹائے. جناب شعیب نے بلوایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب کے پاس پہنچے. حضرت شعیب نے اپنی ایک بچی کا رشتہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کیا. شرط کیا طے ہوئی تھی؟ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام جب بچی کا رشتہ ان سے ہوا، اپنی بیوی کو لے کر واپس روانہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کس انعام سے نوازا، یہ بھی بیان ہوا ہے جو انشاءاللہ تعالی کل میں آپ سے عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.